ایک دفعہ حضرت شاہ شمس تبریز نے گوشت بھوننے کے لیے اپنے ایک چاہنے والے شہزادہ محمد کو آگ لینے کے لیے بھیجا، لیکن پورے شہر میں سے کسی نے اسے آگ نہ دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے حسین چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ جب شہزادہ واپس آیا تو شاہ شمس تبریز نے آپ کے چہرے پر دیکھ کے کہا، یہ کیا ہے؟ تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے شاہ شمس تبریز کو پورا واقعہ سنایا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نہایت غصے میں اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا، پھر ایک نظر آسمان پر ڈالی اور فرمایا، تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، تو میرے لیے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اچانک سے اضافہ ہو گیا اور ملتان کے لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے چیخ اٹھے۔ شہر کے در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ پھر کچھ ایسے لوگوں نے جو واقعہ سے باخبر تھے صورتحال دیکھی تو شاہ شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، کیا آپ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے غضبناک لہجے میں فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں، یہ آگ جیسی بے قیمت چیز نہ دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے؟ یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر در در سے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ ملتان کے اہل عقل لوگوں نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کی شایان شان بھی نہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا، خیر، جب تم لوگ خدا کو بیچ میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت شاہ شمس تبریز نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی حرارت کم کر دیں، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائیں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ دوستو، آج بھی عوام ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔